السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج جیسے کہ ہم پیچھے جنگ کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہ آیتیں بھی جنگ کے بارے میں ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 84 ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے بارے میں ہی بتایا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 84 ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، جیسے کہ آپ کو آیت کے شروع سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اے رسول آپ اللہ کے راستے میں جنگ کیجیے اگرچہ آپ اپنے علاوہ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، تاہم ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاوہ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ مومنین کو جنگ کی ترغیب دیجیے، ان کو جنگ کے لیے ابھاریے، یعنی قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو روک دے، ٹھیک ہے۔ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اللہ لڑائی کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ یہ کافر کہاں بچ کر جائیں گے؟ یعنی وہ پہلے والی آیات میں منافقین کی لڑائی جو تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ منافقین جو تھے وہ کیا تھے، دل میں کچھ باہر کچھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقاتلوا فی سبیل اللہ، اے رسول اگر وہ نہیں ڈرتے تو نہ لڑیں، اگر وہ نہیں لڑتے تو نہ لڑیں، آپ تو اللہ کے لیے راستے میں لڑتے رہے نا۔ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے علاوہ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نہ منافقین کے پہلو تہی کے جواب دہ ہیں، یعنی دوسروں کو ضرور جنگ میں شریک کرنا چاہیے۔ ہاں بات یہ ہے کہ کہنا فرض ہے ہمارا کہ کہیں یہ کام کریں، اگر وہ نہیں کرے تو ہم تو کریں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، یعنی کہ آپ کو اپنے علاوہ مثلا آپ خود کریں نا، تو دوسروں کو اگر آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ خود کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اشد تنکیلا کے لفظ جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور سزائیں بھی ایسی ہیں کہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہیں، اور وہ سزائیں اتنی سخت ہے کہ پھر اس کو دیکھ کر دوسروں کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کام کریں جس کی وجہ سے وہ اس جیسی سزا کے مستحق ہوں۔ یعنی سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 65 اور 66 میں پڑھا تھا ہم نے کہ اے بنی اسرائیل، تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن، یعنی کہ ہفتے کے دن حدود کو کراس کیا، تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم نے ان سے کیا کہا تھا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ گے، اور وہ کیا ہوا تھا؟ وہ بندر بن گئے تھے۔ پھر ہم نے اس سزا کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت اور متقین کے لیے باعث نصیحت بنایا تھا۔ یعنی ایسی عبرت ناک سزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سورۃ رعد ہے، آیت نمبر 6 میں پڑھیں گے۔ یعنی پیچھے ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہفتے کے دن میں مثلا مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ کہتے تھے نہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آتی تھیں، وہ کہتے تھے ہم تو پکڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی انہوں نے کی تو پھر کیا سزا پائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے بھی اور بھی اس کے بارے میں ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی بھی نیک کام کرنے کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم خود عمل کر رہے ہیں اور ہم وہ نیکی کا جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں، تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر اگلا بندہ عمل نہیں کر رہا ہے یا اگلا بندہ آپ کی بات کو مثلا اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ہم نے تو کہا ہے کہ نیک کام کرے۔ ایسے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جو منافقین تھے ان کا حال ہم وضاحت سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں بس کہیں کہ آپ جنگ میں شریک ہوں، اگر وہ نہیں ہو رہے ہیں نا تو میں اسے سزا اور جزا میں دوں گا،
اور اس کی سزائیں بھی بہت سخت ہیں، اور اس کے جو ہے نا وہ بچ نہیں سکتے ان سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خود بھی لڑیں، دوسروں کو بھی کہیں کہ آ جائیں بھی اللہ کے راستے میں لڑیں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کی مدد بھی فرمائے گا، اور کافروں کو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے آیت نمبر 85 ہے، من یشفع شفاعتاً حسنتاً یکون لہ نصیبا مما ومن یشفع شفاعتاً سیئاتاً۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے تو وہ اس اچھی بات کے ثواب میں سے اس سے بھی حصہ ملے گا، اور وہ شخص جو بری بات کی سفارش کرے گا اسے بری بات کے عذاب میں بھی اسے حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ نیک کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو نیک کام ہم حکم دے رہے ہیں نیک کام کرنے کا، اور خود بھی عمل کر رہے ہیں، تو اس میں جو اگلا بندہ کام کرے گا اس میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ اور اگر ہم برائی کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ برے کام کرے گا تو اس میں بھی ہمیں مثلا وہ برائی جو اسے مثلا وہ گناہ کر رہا ہے اس کی سزا سے بھی ہمیں حصہ ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا من یشفع شفاعۃ حسنہ، کہ تم بلائی کا ارادہ کرتے ہو کسی کی، یعنی کہ اس کی سفارش کرتے ہو کہ یہ بندہ اچھا ہے تو محض اس کا ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر بری باتوں کا ہے تو وہ بھی، یعنی سفارش کرنے کے بعد اس شخص سے جس کے لیے سفارش کی ہو کوئی بھی، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتی چلوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نہیں مشکات میں ہے، جو شخص اپنے بھائی کے لیے سفارش کرے پھر وہ سفارش کرنے کے سلسلے میں سفارش کرنے والے کو کوئی ہدیہ دے اور سفارش کرنے والا اس کو قبول کر لے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ یعنی ناجائز کام میں کسی کی سفارش نہ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی سفارش کرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے اس کے بارے میں، جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے نفاذ میں حائل ہو جائے تو اس نے در حقیقت اللہ کے حکم میں اللہ کی مخالفت کی۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ یعنی نیک کام میں سفارش کرنے کا ثواب، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سفارش کرنے کا گناہ۔ یعنی نیک کام کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، اور برا کام کرے گا تو وہ سزا کا بھی حقدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ہر چیز پر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اقتدار رکھتے ہیں، ہر کام کرنے کی قدرت ہے اس کے پاس، وہ ثواب بھی دے سکتا ہے اور عذاب بھی۔ تو اس آیت میں ہمارے سیکھنے میں یہ ہے کہ نیک کام کرنے میں سفارش کرے تاکہ ہمیں ثواب ملے، اور برے کام کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو برے کام ہیں اس کی سفارش نہیں کرنی چاہیے، نہ خود کرنا چاہیے، نہ دوسروں کو حکم دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گنہگار کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دو، اس سے بہتر دیا کرو جو اب میں سلام کے وہی الفاظ کہہ دیا کرو جو سلام کرنے والے نے کہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہر بات کے بارے میں انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں، ہر بات کے بارے میں، ہر بات۔ میں ابھی تک ہم نے سورۃ نساء یعنی یہاں تک ہم 85 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، آج سورۃ نساء آیت نمبر 85 تک، اس میں اتنے زیادہ مسائل کا مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی کام کریں، یہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے تمام وہ طریقے بتائے ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی تمام طریقے اللہ بتا رہا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ آیت پڑھیں، کھولیں قرآن پاک، کھولیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے انسان اپنی زندگی کیسے گزارے، کہیں وہ بھٹک تو نہیں گیا، کہیں وہ ٹریک سے نیچے تو نہیں اتر گیا جو اسے جنت کی طرف لے جا رہا تھا۔ خدا را اگر آپ ٹریک سے نیچے اتر گئے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں تو دوبارہ اس ٹریک پر چڑھ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، دوبارہ اللہ سے رجوع کر لیں، دوبارہ اس سے کوشش کریں نیک کام کرنے کی، دوبارہ اللہ سے مدد کر مانگیں تو وہ ہماری محنتوں کو قبول اور منظور فرمائے گا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات ہے یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو جب تمہیں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب اس سے بہتر دیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتر سے مراد کیا ہے، یعنی
بہتر یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی شخص اسلام کرے تو اس کو اسلام کا ضرور جواب دیا کرو، خواہ وہ اسلام کرنے والے کے اسلام سے بہتر ہو، یعنی بالکل ایسا جیسا دونوں طرف سے جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ یاد رکھیے گا بلکہ اس کو لکھ لیں، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ لکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا جب یہ ویڈیو سنیں تو اس میں آپ کاپی پینسل کو پاس رکھا کریں اور جو پوائنٹ ہیں اسے ہائی لائٹ کیا کریں۔ لکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسلمانوں پر 5 حق ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کا جواب دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی ایک یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے، بے شک دوبارہ لکھ لیں، میں دوبارہ بولتی ہوں۔ سلام کا جواب دینا، مریضوں کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، اور 5 ہے چھینکنے والا جب کہتے ہیں نا الحمدللہ تو اس کا جواب دینا، یرحمکم اللہ، یعنی اس کا جواب یہ میں آپ کو بتاتی چلوں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، آنکھیں نیچی رکھنا، اذیت دینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیک بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، یعنی اسلام کا جواب کرنے والے کے اسلام کے مثل دینا ضروری ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اگر اسلام کا جواب دیتے ہیں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا۔ یہ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اگلے نے سلام کیا تو آپ پاس سے ایسے گزر گئے ہیں تو اس کا بھی حساب ہے، یعنی اسلام کا جواب دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر نہ دیا جائے تو کوئی عرض نہیں، اس کے ترک پر قیامت کے دن باز پرس ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اللہ بندہ کہتا ہے جی السلام علیکم تو پاس سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، سنی کر دیتے ہیں تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں میں حساب لینے والا ہوں۔ یعنی اس حدیث سے اسلام کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی یہ سنیں، یہ ذرا غور سے سنیں، کیا کہتے ہیں السلام علیکم، اور وہ جب جواب دے تو بہتر جواب دے، یعنی وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس دوبارہ سلام میں ورحمۃ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اس حدیث میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ باحسن منہ کی گوہی مثلا تفسیر ہے کہ جب اگلا بندہ کہتا ہے کہ السلام علیکم تو آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب اگلا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ یعنی اچھے الفاظ سے القاب کریں اس کو، بہترین جواب یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں پچھلے گناہوں کی، آئندہ جب بھی ہم کہیں ہم بھی اگلے سے سلام کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ پھر بھی پورا جواب دے دیجیے، لیکن جب ہم السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو اس سے اچھا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سلام کرتے وقت، یعنی کہ پہلے وضاحت سے میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب نماز مثلا مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دے، دعوت قبول کرے، اور ایک اور بات ہے جب کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے نا تو آپ اسے احسن طریقے سے مشورے کا جواب دیں، یعنی احسن طریقے سے جب بھی کوئی آپ کو مشورہ آپ سے مانگے تو آپ اسے احسن طریقے سے جواب دیں۔ ایک اور بات ہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہودی اور نصاری جو لوگ ہیں نا ان کو سلام کرنے میں مثلا پہل نہ کرے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین اسلام یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے ہو دونوں کو سلام کرو۔ مثلا جانتے مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی پیچیدہ سے مسائل ہیں، مثلا مسئلے ہیں اس میں، جیسے کہ میں آپ کو ایک اور یہاں بتاتی چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں سلام کیا کہ آپ پیشاب کر رہے تھے، تو اس کا یہ نہیں کہ آپ واش روم میں آئے تو پیشاب کریں تو اس کا جواب دے دیں، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس طرح اور بھی
یعنی آگے بھی اس کے بارے میں ایک اور میں حدیث آپ کو بیان کرتی ہوں، اگر بڑے آدمی بچوں کے پاس سے گزریں تو انہیں سلام کریں اگرچہ وہ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے سلام کیا، یعنی یہ آگے وضاحت سے انہوں نے فرما دیا ہے کہ سلام کرنا کتنا اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں اس سے حساب بھی لوں گا، ٹھیک ہے، تو بہترین جواب دیں۔ ایک اور اس میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو اس طرح سلام کرتے جیسے سونے والے کو نہ جگاتے اور جگانے والا سن لیتا، ٹھیک ہے۔ آگے آیت نمبر 87 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ ہی الہ ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس بات کا کون سچا ہو سکتا ہے، یعنی اس میں آپ نے سمجھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور قیامت کے دن یوم القیامت لا ریب فیہ، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ اس بات کا اور کون سچا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے۔ یہ ایک جامعہ لفظ ہے جس کے معنی بہت سے ہیں، معبود ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، مشکل کشا ہے، عالم الغیب ہے۔ اس کی تفسیر یعنی ہم نے سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت سے پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ یاسین میں بھی ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 32 ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی ہمارے اور قیامت کے روز یہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، سب کو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم سب جمع کیے جائیں گے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔